ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. میرے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پنجاب کے انتخابات کے کیس کی ہیئرنگ تھی جو الیکشن کمیشن نے ایک ریویو پٹیشن کی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کہ آپ اپنی جو ڈیسیجن ہے ہمیں حکم دینے کی پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے اس پہ نظر ثانی کیجئے، کیونکہ آپ کو یہ آئینی حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس طرح سے حکم چلائیں. اچھا، تو اس کی سماعت شروع ہوئی آج، اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس عطا بندیال تھے، منیب اختر صاحب تھے، اور تیسرے میرا خیال ہے اعجاز الحسن صاحب تھے. تو یہ ہیئرنگ جو ہی شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل ججز کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو نظر ثانی بل تھا جو پارلیمنٹ اور سینٹ سے اپروو ہو چکا تھا لیکن صدر کے پاس گیا ہوا تھا اور وہ ابھی تک اپروو نہیں ہوا تھا، وہ اپروو ہو گیا. تو اس کے اوپر پھر یہ ہوا کہ سماعت شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی اور چیف جسٹس نے اس کو ملتوی کر دیا کہ ظاہر ہے اب یہ ریویو کا اگر لاء بن گیا ہے تو ان کو ملتوی فوراً کرنی پڑ گئی. اور پھر انہوں نے جو ریمارکس دیے وہ دوسرے کیسز کے حوالے سے کوئی آئیں بائیں شائیں قسم کے. لیکن اب آپ دیکھیں یہ اس میں جو انٹرسٹنگ چیز تھی یا مضحکہ خیز چیز تھی وہ یہ تھی کہ 3 جج روبس پہن کے سیٹ ہو کے اور بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن سننے کے لیے، اور ظاہر ہے فل آف سیلف امپورٹنس، جس طرح وہ ہر آئینی ادارے کو بھی اور غیر آئینی اداروں کو بھی ماتحت عدالتوں کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، وہ آج یہ کام کرنے کے لیے بڑی پامپ اینڈ شو کے ساتھ آ کر بینچ پر بیٹھے اور اٹارنی صاحب نے ان کی نکال دی پھونک اور کچی کر دی. اور کچی اس طرح ہوئی کہ دیکھیں اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو صدر صاحب ہیں وہ فرائیڈے یعنی جمعے کے دن اس بل پہ سائن کر چکے تھے اور ججز کو کانوں کان خبر نہیں تھی. نہ جمعے کو پتہ چلا، نہ ہفتے کو پتہ چلا، نہ اتوار کو پتہ چلا. پیر کے دن آ کر اپنی روبیں شوبیں پین پون بیٹھے سماعت کرنے. تو اٹارنی جنرل نے کہا یہ ہو گیا، وہ شاک میں چلے گئے. اس کے بعد ان کے ریمارکس کچھ سمجھ نہیں آئے، اس طرح کے تھے کہ اچھا یہ تو ہم ملتوی کر دیتے ہیں، ہمیں عدالتی اصلاحات بل والا کیس جو ہے وہ جمعرات کو سماعت کے لیے لگا ہوا ہے، آپ اس پر بھی ہدایت لے کر آ جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ عدالت عدلیہ کی آزادی کے قانون کو لاگو کرتی ہے، لگتا ہے پھر کچھ لگتا ہے ذرا شرمندگی تھی یا کیا تھا، یا کوئی ہنٹ کرائی کہ ہم شاید پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں، لیکن ان کے وہ جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا. بہرحال ان کا لگتا ہے حکومت نے سمجھ لیا ہے کہ عدالتی اصلاحات قانون ختم ہو جائے گا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نہیں ختم کریں گے. تو آج وہ گونگلوؤں پہ سے مٹی جھاڑتے ہوئے، شرمندگی کچھ نظر آ رہی تھی، یہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور جو کیس سننا تھا اس کے اوپر کوئی ریمارک نہیں دیا سوائے اس کے کہ یہ دلچسپ معاملہ ہے، حکومت کا مسئلہ تو نئے قانون سے حل ہو گیا ہے. آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں پر ٹھوس نظر ثانی ہونی چاہیے. حکومت کا معاملہ نئے قانون سے حل ہو گیا ہے. اب اس فکرے پہ آپ غور کیجئے کہ جو روڑے ہم نے اٹکائے ہوئے تھے وہ پارلیمان نے روڑے اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیے ہیں نیا قانون بنا کر. تو جی یہ ہوا آج. اچھا، اور جو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں ہے تھوڑی سی پریشانی، اور وہ پریشانی اچھا اب یہ جو قانون جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ریویو کا قانون چینج ہو گیا ہے، وہ اس کے اوپر پھر ظاہر ہے فوراً تجزیے آئے، اور وہ تجزیے یہ تھے کہ اب جہانگیر ترین اور نواز شریف جو ہیں وہ اپیل دائر کر سکیں گے، اور وہ این ممکن تو نہیں، آلموسٹ سرٹن ہے کہ اب وہ لوگ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی. لوگ اس بات پہ اچھا، اور وہ اس لیے کہ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں سو موٹو
جو ہے نا جب لیا جاتا ہے اور اس میں کسی کو سزا ہو جاتی ہے دھڑام کر کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے ضلعی عدالت سے ہائی کورٹ سے لے کے کرتے کرتے ایک جو فیئر ٹرائل کا پروسیس ہے وہ سارے کو بائی پاس کر دیتا ہے، اور سو موٹو کے بعد اپیل کی کوئی وہ نہیں تھی پروویژن۔ تو یہ جو نیا قانون ہے یہ ظاہر ہے اپیل کی نہ صرف پروویژن دے رہا ہے، لیکن اس میں جو سب سے پوائنٹ نمبر 5 ہے اس بل کا، وہ جو کہتا ہے کہ یہ ریٹرو ایکٹیو بھی ہوگا، یعنی یہ قانون بننے سے پہلے جن لوگوں کو سو موٹو کے اختیار میں یا دائرہ کار میں سزائیں دی گئی ہیں ان پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا، کہ ان کے ساتھ یہ انفیئرنیس نہیں ہوگی کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور آج سے اگلوں کو فیئر ٹرائل ملے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پورے پارلیمان میں جب یہ قانون ڈرافٹ ہو رہا تھا، یہ جو ہے نا ریٹرو ایکٹیو والا شک یہ محسن داوڑ صاحب نے ڈلوائی تھی۔ یہ جن لوگوں کے اوپر جن کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے، جو 2 نام ہمارے سامنے آتے ہیں بڑے والے، جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب، ان کی پارٹیوں نے نہیں یہ تجویز دی تھی، یہ محسن داوڑ، وہ ایسے کمال کے پارلیمنٹیرین ہیں محسن داوڑ صاحب۔ اچھا، اب پریشانی لوگوں کو یہ ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر جو نئے لوگوں کے اوپر کوئی سو موٹو میں سزا ملے گی، ان کے پاس بھی 60 دن ہے، لیکن جن کو سالوں پہلے سزا ملی تھی ان کے پاس آج کے دن سے 60 دن ہیں، اور لوگوں کو پریشانی یہ ہے کہ 60 دن ہیں اور پچھلے قانون کو یہ سٹے کر کے بیٹھے ہوئے بینچز بنانے والے قانون کو، اور بندیال صاحب تو 9 ستمبر تک نہیں ہو رہے ریٹائر، تو یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، یہ اتنی جلدی کیوں پاس کیا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ تو اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے دھیمے دھیمے اور اب کچھ خاص کر نہیں رہے، اور عمران خان کی بھی آپ نے کل وی لاگ سنا ہوگا، کیونکہ وہ جس کو خطاب کہتے ہیں ہوتا ہے تو وہ وی لاگ ہی ہے نا جی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ بے بس بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہ عدلیہ سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ ہر چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندیال صاحب ریمارکس دے کے بات ادھر بات ادھر، کبھی التوا، کبھی ایڈجرن، کبھی کچھ۔ تو یہ لگتا ایسے ہے کہ اتنی فکر والی بات نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ نااہلیاں جو ہیں یہ شاید ختم نہ ہو پائیں کیونکہ صرف 60 دن ہے، 60 دن کے اندر آپ نے فائل کرنا ہے، بندیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پھر ایسی کوئی حرکت کریں گے، تو اس میں صرف 2 پاسبلٹیز ہیں۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک اللیگل انکانسٹیٹیوشنل حرکات کرتے رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا اب آپ حشر دیکھ رہے ہیں، شاید یہ بات کسی نے بندیال صاحب کو باور کرا دی ہے اور معاملات طے ہو گئے ہیں کہ اب مزید غیر قانونی حرکتیں اور پارلیمان کے دائرہ کار میں گھسنا، ایگزیکٹو کے دائرہ کار میں گھسنا، ٹرائیکوٹمی آف پاورز کو ڈسٹروائے کرنا اب یہ برداشت نہیں ہوگا، اور اس سے لوگوں کا انجام برا ہوتا ہے، جس طرح آپ کو عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا انجام نظر آ رہا ہے۔ تو یا تو یہ بات طے ہو گئی ہے اور بندیال صاحب شاید چھٹی پہ چلے جائیں، خفت نہ اٹھانی پڑے کہ اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر، کیونکہ نااہل خود کیا تھا، بلکہ نااہل والے بینچ اور تھا، لیکن جب اس کی ریویو پٹیشن فائل ہوئی تھی نواز شریف کی طرف سے تو اس کو خارج کر دیا گیا تھا، اس فائنل بینچ میں بندیال صاحب خود تھے۔ تو اب یہ خفت والی بات ہوگی نا جی کہ اگر ان کو اب ایک پٹیشن آئے اپیل کی طرح کی، جس کی حیثیت اپیل والی ہوگی، وہ ریویو نہیں ہوگا، اس میں لارجر بینچ بیٹھے گا، اور اپنے ہاتھوں سے اگر ان کو دوبارہ اہل کرنا پڑے تو شاید بہت شرمندگی کا باعث بنے ان کے لیے۔ مطلب اس کو کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنا، اور چاٹ کے پھر تھوکنا، اور پھر اس کو دوبارہ چاٹنا۔ شاید وہ یہ نہ کرنا چاہیں اور وہ چلے جائیں چھٹی وٹی پہ، کچھ ایسا طے ہو گیا ہو، اور پیچھے سے ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، کیس ان کے سامنے لگے گا اور یہ نااہلیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یا تو یہ ہوگا۔ اچھا، فرض کیجئے بندیال صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی زبان سے جاتے ہیں پھر، تو اس کیس میں کچھ اور ہوگا۔ اس کیس میں یہ ہوگا کہ جی میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں، اس کیس میں یہ ہوگا کہ جو انہوں نے 8 ججوں نے ایک لاء کو سٹے کیا ہوا ہے، اس لاء کے لیے اس سٹے کو، یا اگر اس کی فائنل ڈیسیجن آتی ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب جب آپ اس کو چیلنج کریں گے تو ان کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا،
8 سے زیادہ بڑا بینچ بنانا پڑے گا. اور گو کہ ایک بات کہی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، لیکن اندر خانی حالات کچھ اور ہیں. کہا جاتا ہے کہ جج یہ جو بندیال صاحب ہیں یہ اور ان کے ہم خیال 8 ہیں، لیکن اس میں سے 2-3 لوگ آلریڈی ٹوٹ چکے ہیں. اب 8 سے بھی اوپر کا اگر ان کو بنانا پڑے گا یا فل کورٹ بھی بنائیں گے تو توقعات یہی ہیں کہ میجورٹی ان کی نہیں ہوگی. اور اب شاید ان کے یا باقی ججوں کے وہ حالات نہ رہے ہوں کہ وہ مزید غیر قانونی کام کر سکیں. تو یہ تو تھی جی ابھی کی بات جو ہوا ہے. اب اس میں توقعات ہی ہیں، اور وہ توقعات میری وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. میرے خیال میں لوگوں کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انتخابات جو ہیں یہ دونوں لوگ اہل ہو جائیں گے، شاید ان گرمیوں میں ہو جائیں گے تاکہ پھر کیمپینز کر سکیں. 2-3 مہینے کیمپین کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اور جو انتخابات ہیں وہ اکتوبر نومبر میں شاید ہو جائیں گے، اور ایک ریلیٹیولی لیول پلینگ فیلڈ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہوگا. اور میں یہ لفظ ریلیٹیولی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس قدر بڑا کھلواڑ پچھواڑ کیا گیا ہے سیاست کے ساتھ، وہ کمپلیٹلی لیول فیلڈ تو نہیں دے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا 2018 کی طرح کہ ساری دنیا جیل میں ہو اور مرزا یار سنجیاں گلیاں تے مرزا یار پھرے. یہ نہیں ہوگا. اب ایک ریلیٹیولی فیئر الیکشن ہوگا، اور کیسا ہوگا معلوم نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی کارکردگی اکنامک جو رہی ہے وہ خاصی بری رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے گورننس کے اوپر بالکل توجہ بھی نہیں دی. اب آپ دیکھتے ہیں نا جی، یا وہ عمران خان کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ ججوں کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا سارا کام یہ کرنے میں لگ رہا ہے، عوام کے لیے کچھ کرنے میں نہیں لگ رہا ان کا ٹائم یا توجہ. تو اس میں کچھ ظاہر ہے دوسروں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو ان کاموں میں پھنسایا ہوا ہے، لیکن خود بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ماہرین ہیں، ان کو ان کاموں پہ معمور رہنے دیں. اب دیکھیں تقریبات ہوتی ہیں، ابھی یہ میرا خیال ہے ایک شہداء کی تقریب ہوئی، پھر اور تقریبات ہوئیں، پھر وہ تو ساری کی ساری جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ ان تقریبات میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. باقی وقت یہ اپنا یہ قانونی لڑائیاں، اور عمران خان، اور رات کے 12-12:30 بجے انٹیریئر منسٹر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ عمران خان نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ کسی لیڈر کے گھر میں حملہ ہوگا اور وہاں پہ قتل و غارت ہوگا، اور پھر کسی خاتون کا ریپ ہوگا، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا میں اور بدنام کیا جائے گا حکومت کو. یہ ایسی چیزوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں. تو انتخابات ول بی انٹرسٹنگ. اس میں میری ایک کوئی مجھے نہیں لگتا یہ اب ہونے جا رہے ہیں، اکتوبر میں ہو جائیں گے، نومبر میں ہو جائیں گے، نااہلیاں ختم ہوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پارٹی کلیئر میجورٹی لے پائے گی. 2/3 میجورٹی تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے جو اگلی حکومت بنے گی، اب یہ میں لاسٹ چیز آپ کے ساتھ چھوڑے جا رہی ہوں، جو اگلی حکومت بنے گی وہ بھی میرا خیال ہے اسی طرح کی مخلوط حکومت ہوگی، کوئی چینج نہیں ہوگا. ہاں اس وقت ڈیسپریشن کے حالات یہ تھے کہ آپ نے ادھر باپ ادھر ایم کیو یہ وہ کرا، کچھ 13 پارٹیوں نے مل کے حکومت بنائی. لیکن میرا خیال ہے نہ پیپل پارٹی کوئی میجورٹی لے پائے گی، نہ نون لیگ لے پائے گی، نہ کوئی اور لے پائے گا. 2-3 جو بڑی پارٹیاں ہوں گی وہ مل کر حکومت بنا لیں گی، اور ان میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ.